السلام علیکم دوستو جی، کیا حال چال آپ سب کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جواد ولاگز 10 میرا یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں غداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ہم آج آپ بتانے والے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اہم ہونے والے واقعات کے بارے میں۔ تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں پاکستان کے ہائی پروفائل پولیٹیکل مرڈرز کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب صاحبزادہ لیاقت علی خان کے بارے میں، جن کو مادر ملت اور جنہوں نے پاکستان کے لیے دی بہت سی قربانیاں۔ جب 1947 میں پاکستان ہوا آزاد تو اگلے 4 سال انہوں نے پاکستان کی حکومت کی اور یہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے جنہوں نے 1951 تک بہت سے پاکستان میں ترقیاتی کام کیے اور قائد اعظم کا بھی آزادی میں بہت زیادہ ساتھ دیا۔ تو یہ دن تھا اکتوبر 1951، جب لیاقت علی خان صاحب راولپنڈی لیاقت باغ میں ایک جلسے سے خطاب کرنے لگے تھے اور قوم سے خطاب کرنے لگے تھے۔ جب انہوں نے قوم سے خطاب شروع کیا ہی کہ پہلی صف میں کھڑے ایک شخص نے ان کے سینے پر گولیاں چلا دی، ٹھیک ہے، اور تب ہی لیاقت علی خان صاحب اپنی جان کھو بیٹھے۔ لیاقت علی خان صاحب کی جان کھو دینے کے بعد جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو وہ جس شخص نے لیاقت علی خان صاحب کو گولیاں ماری تھی وہ ایک افغانی شخص تھا۔ تو اس کا نام تھا سعید اکبر، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ انویسٹیگیشن کی ذمہ داری سونپی گئی آئی جی اعزاز الدین کو۔ آئی جی اعزاز الدین کو ان کے ہاتھ لگے کچھ ثبوت جس سے پتہ چل سکتا تھا کہ لیاقت علی خان کو کس نے مارا۔ وہ ثبوت لے کر ہوائی اڈے سے کراچی کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ پھر کیوں ایسا ہوا کہ ایک سازش اور کر دی گئی، ایک قتل کو چھپانے کے لیے دوسرا قتل بھی کر دیا گیا۔ لیکن جب جہاز جہلم کے قریب پہنچا، جہاز نیچے گر کر تباہ ہو گیا جس میں سب لوگ موجود اور سارے کے سارے ثبوت جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی طرح لیاقت علی خان کا کیس ایک مسٹری بن کر رہ گیا پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ جہاز کیسے تباہ ہوا یہ بھی آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ دوسری طرف آتے ہیں فاطمہ جناح کی طرف۔ قادر ملت اور مادر ملت کو کون نہیں جانتا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی چھوٹی بہن تھی جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پاکستان اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کیا۔ بعد میں انہوں نے وومن ویلتھ کے نام سے ایک تنظیم شروع کی جس میں فلاح و بہبود کے لیے کام کیے۔ آخرکار 1965 میں فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی عوام کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایوب خان کو بھی پتا تھا کہ فاطمہ جناح جیت جائیں گی اور مجھے ہرا دیا جائے گا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایوب خان کی سیٹیں ایک دم سے زیادہ ہو گئیں جس سے فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا۔ فاطمہ جناح کے الیکشن ہارنے کے بعد ان کی زندگی بہت ہی تنگ کر دی گئی، ان کے حالات بہت سے تنگ کر دیے گئے، ان کا پانی ختم کر دیا جاتا، انہیں رہنے کے لیے بہت سی مشکلات اور ان کے گھر پولیس کے اور سیکیورٹی فورسز کے چھاپے مارے جاتے۔ انہوں نے 1955 میں مائی بردر کے نام سے ایک کتاب شائع کی جس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کو یہ کہہ کر شائع نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا یہ اینٹی ٹیررزم میں شامل ہے۔ ان دنوں فاطمہ جناح کو اپنی قوم سے خطاب کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ اگر وہ ریڈیو پر بات کرنا چاہتی پھر بھی ان پر بین لگا دیا جاتا، لیکن انہوں نے تمام تر مشکلات پر قابو پایا اور بہت سے مشکلات پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک دن ان کو اپنے ہی گھر پر خاموشی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ 9 جولائی 1967 کا واقعہ تھا۔ اور مادر ملت کو ان کے گھر پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، لیکن یہ دراصل یہ موت ہارٹ اٹیک سے نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی قتل تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بانی تھے ان کو بھی منافقوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے پاکستان کو آزادی دلوائی تھی۔ اب تیسری طرف نام آتا ہے بے نظیر بھٹو کا۔ یہ مسلمانوں رہنماؤں کی پہلی مسلمان بلکہ ایک عورت لیڈر تھی جنہوں نے مسلمانوں کی دنیا میں پہلی بار حکومت کی۔ انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلا الیکشن انہوں نے 1998 میں لڑا جس میں 2 سال تک پاکستان میں انہوں نے حکومت کی اور 2 سال بعد حکومت ختم کر دی گئی۔ دوسرا الیکشن انہوں نے 1993 میں کنٹیسٹ کیا جس میں پاکستان پر انہوں نے 3 سال حکومت کی اور وہ حکومت بھی آخرکار ختم کر دی گئی۔ تیسرا الیکشن 2007 میں انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار بھی ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے جو کہ ان کو ہرانے کے لیے بہت سے پرعزم تھے، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ ان کو ہرانے کے لیے بلکہ ایک نہیں بلکہ دو قاتلانہ حملے کیے گئے۔ پہلے قاتلانہ حملے میں تو بے نظیر بھٹو بچ گئی، لیکن دوسرا حملہ 17 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں کیا گیا جس میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی۔ یہ حملہ کیسے ہوا یہ کسی کو نہیں پتا اور نہ ہی آج تک اس کی کوئی انفارمیشن مل سکی ہے۔ آخرکار جب بے نظیر بھٹو 2007 میں
جلسے سے خطاب کرنے ہی لگی تھی کہ ان کے جسم پر ایک شخص نے گولیوں سے ان کو داغدار کر دیا۔ جب تک ان کا جسم خون سے لت پت نہ ہو گیا ان کی جان نہیں چھوڑی گی۔ آخرکار اس واقعے میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی اور جنہوں نے اس کو شہید کیا وہ بھی ایک بم بلاسٹ میں خود کو اس نے مروا دیا تاکہ اس کی خبر کہیں کسی تک نہ پہنچ سکے اور آج تک اس واقعے کی خبر کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ اب باری ہے سلمان تاثیر کی۔ دوستو سلمان تاثیر کا نام پاکستان کے سب سے ڈارکسٹ چیپٹر میں شامل کیا جاتا ہے۔ 2008 میں جب مشرف کی حکومت تھی تب اس کو گورنر پنجاب مقرر کیا گیا۔ 2010 میں آسیہ نامی ایک عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، معاذ اللہ ان کو غلط کہا، جس میں پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور پاکستان کے قانون نے اس کو پھانسی کا آرڈر دیا، اس کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا گیا۔ 2008 میں سلمان تاثیر جو کہ گورنر تھا اس نے آسیہ کی بہت سپورٹ کی اور کہا کہ اس کو اس کے سزا سے بڑھ کر اس کی سزا سنائی جا رہی ہے جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس نے قرآن و سنت کے حمایت یافتہ قانون 295 کو غلط قرار دیا اور اس کو کالا قانون قرار دیا، جس کی سزا یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ ان دنوں ممتاز قادری سلمان تاثیر کا ایک پرسنل گارڈ تھا جو کہ ایلیٹ فورس کا ایک کمانڈر تھا۔ اس نے جب سلمان تاثیر کی یہ حرکت کا نام سنا تو یہ شدید غصے میں آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سلمان تاثیر کو قتل کر کے ہی رہنا ہے۔ پھر ایک نہ ایک دن 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد میں اس نے سلمان تاثیر کو گولیاں مار کے اس نے قتل کر دیا اور گولیاں مارنے کے بعد اس نے فوراً تھانے میں اپنی گرفتاری دے دی۔ اسلامی قانون کے مطابق تو اس نے کام بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق اس نے کام بالکل غلط کیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہی عرصے بعد اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا اور غلط تھا۔ کے بعد کبھی بھی کسی نے ایسا کام کرنے کی غلطی بھی نہیں کی۔ جی صرف یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند ویڈیو آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔